دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آج کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ بڑی امیدوں کے ساتھ یہ پروگرام کیا گیا، لیکن اتفاق ہے کہ موسم نے ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں آپ جیسے ایمان کے جیالے آج کی اس مجلس میں موجود ہیں اور علماء کرام سے ان کے مواعظ سن رہے ہیں۔ دو تین پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ان پیغامات کو آپ گرہ باندھ لیجئے اور جائیے اور ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کی، اپنے آنے والی نسلوں کی تعمیر کیجئے۔ بزرگوں، فتنے کے زمانے میں سب سے مشکل کام اپنا ایمان بچانا ہوتا ہے، اپنا اخلاق بچانا ہوتا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان بچانا، اپنی نسلوں کا اخلاق بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ موجودہ وقت اور آنے والے لیل و نہار بڑے آزمائش کے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا وعدہ جو آپ کو ہم سے کرنا ہے، ان علماء سے کرنا ہے، ان اکابر سے کرنا ہے کہ کسی بھی حال میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔ رسول آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے، ان کا جانثار بن کر کے، ان کا سپہ سالار بن کر کے، ان کے کی محبت اور ان کا ایک شیدائی بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری نسلوں کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالی تمہیں پسندیدہ لوگوں کے صف میں شامل کر دے گا۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کے فیصلے یہ اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے جو رب العالمین ہے، وہ سارے جہاں کا رب ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو دنیا کے نظام کو پلٹتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو عادل حکمرانوں کو مقرر کرتا ہے۔ یہ سب اس کے کائنات کے نظام چلانے کے اسباب ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ۔ اللہ کی سنتوں کو، اللہ کی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ محکم ہے، اٹل ہے۔ ہم گندے ہوں گے تو اللہ گندے حکمرانوں کو ہماری ٹھکائی کے لیے، ہماری دھنائی کے لیے مسلط کرے گا۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اور انصاف پسند حکمرانوں کو مقرر کرے گا۔ یہ کائنات کا نظام ہماری خواہشات سے نہیں چلتا، امیدیں باندھے سے نہیں چلتا، خیالی پلاؤ پکانے سے نہیں چلتا۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اہل کتاب سوچے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں ایک دستور ہے، ایک قانون ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو بھی برا کام کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی۔ ہم کریں گے، ہمیں سزا ملے گی، دوسرے کریں گے
دوسروں کو سزا ملے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کہتے ہیں کہ اپنوں کا دکھ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ہم خیر امت کے افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں خیر امت بنایا، اتنا بڑا انعام دیا، پھر بھی ہم بدماشی کریں گے تو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سزا بھی سخت ہوگی، پکڑ بھی سخت ہوگی۔ پہلے ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر پکڑتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں پہلے ڈھیل دیتا ہوں، اس کے بعد پکڑتا ہوں۔ میری پکڑ بہت زبردست ہوتی ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مواخذے سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ مکمل طور پہ پوری وفاداری کے ساتھ محمد عربی کے غلام بن جائیں، ان کے غلامی میں سر دے دیں، ان کی سنتوں کی تابعداری کرنے والا، ان کے احکامات کی پاسداری کرنے والا، ان کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والا بن جائیں۔ میرے بھائی، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں نے سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو، چاہے نیک عمل کرنے والی عورت ہو، مرد اور عورت سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی لوگ اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اپنے کو فیمنسٹ کہتے ہیں، خواتین پسند، اور کہتے ہیں کہ اسلام نے شاید خواتین کو حقوق نہ دیے ہوں یا کچھ کم دیے ہوں۔ میرے بھائی، یہ خداوند رب العالمین کا عطا کیا ہوا دین ہے، اس کا نازل کیا ہوا دین ہے، اس کی نازل کی ہوئی شریعت ہے۔ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، نہ بنا سکتا ہے، نہ اس میں گھٹی بڑھی کر سکتا ہے، نہ اس میں حذف و اضافہ کر سکتا ہے، نہ مس و تحقیق کر سکتا ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا، اس کو کم بھی نہیں کر سکتا، اس کو زیادہ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کم کرنا چاہے تو پر کاٹنے والے اللہ تعالیٰ اپنے جالے پیدا کر دے گا۔ مجددین ہر زمانے میں آتے ہیں جو دین کو صحیح اور صاف شفاف بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی آ جائے، چاہے کتنے ہی بڑا پیر اور پوپ ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن امت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس امت میں غلام احمد قادیانی نے ڈھکوسلے بازیاں کی، امت نے اس کو کذاب قرار دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے شکیل ابن حنیف کے نام سے ایک جھوٹا پیدا ہوا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، امت نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اور بھی کئی فتنے ہیں، غامدی کا فتنہ ہے، اس کا فتنہ ہے، اس کا فتنہ ہے، لیکن علماء ان کا تعاقب کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اضافہ اور حذف دین میں نہیں کر سکتے، دین اپنی اوریجنل شکل میں موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو سب سے بنیادی ماخذ ہے، جو اسلام کا سورس آف ریفرنس ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین کو قیامت تک رہنے والا ہے، حفاظت بھی قیامت تک ہوگی، شریعت کو اصلی شکل میں قیامت تک رہنا ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے عادلانہ انداز میں بلکہ فراخ دلانہ انداز میں جتنے حقوق مردوں کو دیے، اس سے زیادہ حقوق عورتوں کو بھی دیے۔ عورتیں وہ صنف تھیں جس کو زمانے جاہلیت میں عیاشی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔
کبھی اس کو انسانیت سے نیچے اتار دیا گیا تھا، کبھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان عورتوں کی حفاظت کے لیے جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایک بھرپور آواز اٹھائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتا کہ تیرا مرڈر کرنے والا کون ہے، تیرا قتل کرنے والا کون ہے۔ تو اس آواز کے ذریعے بچیوں کے جان کی حفاظت کی گئی، پھر دیگر احکامات دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا حق ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا کو بتایا کہ نعمہ متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کے سب سے خوبصورت تحفہ جو ہے وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں، ان من احسنکم الی امرأتہ، کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے، میرا معمول یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ تو بزرگوں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اچھے اعمال کیے، چاہے وہ کرنے والا مرد ہو، چاہے وہ کرنے والی عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو، پوری زندگی ایمان پہ قائم رہے، ایمان کے ساتھ اس کا مرنا جینا ہو۔ اگر مومن نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ محشر میں جب شیخ آئے، اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت۔ تو میرے بھائیو، ایمان بنیادی شرط ہے۔ جس نے نیک عمل کیا اور اس کا عمل بھی محفوظ ہو اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حیات طیب، یہ پاکیزہ زندگی، یہ بہترین زندگی دنیا میں ملے گی۔ دنیا کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان والی زندگی سکون والی زندگی ہوتی ہے، اطمینان والی زندگی ہوتی ہے، خیر والی زندگی ہوتی ہے، خوبیوں والی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی کا اندیشہ نہیں ہوتا، طمع حرص لالچ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رضاقیت پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے انعام کا یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ زندگی خوشگوار زندگی ہوتی ہے، طیب زندگی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دوسرا فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، کہ ہم اس کو بھرپور بدلہ عطا کریں گے، کہ دنیا میں جتنے اچھے کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اس کا انعام عطا کریں گے۔ اتنا انعام عطا کریں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ رب بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ زندگی میرے بھائی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آج کل مرتد ہونے کی خبریں بہت عام ہو رہی ہیں، بلکہ عام کی جا رہی ہیں، پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے دین سے پھر گئے،
لیکن ایمان والا جو ہوگا وہ کبھی دین سے نہیں پھرے گا، لیکن جو رم خدیہ ٹائپ کا آدمی ہوگا وہ پھر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آئیے آج کی مجلس میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کے ایمان بنانے کی، اس کو سنوارنے کی، ان کے زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کامیاب کب ہوگی؟ جب ہم انہیں علم دین سکھائیں گے، ان کو مکتب میں داخل کریں گے، بچیوں کو بچیوں کے مدرسے میں داخل کریں گے، اور ماؤں کے لیے بھی دینی تعلیم کا اور دینی مجلسوں کا انتظام کریں گے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی۔ جہاں قرآن کی تفسیر ہوگی اس تفسیر کی مجلس میں جائیں گے، جہاں حدیث کا درس ہوگا اس درس میں شریک ہوں گے، جہاں تعلیم ہوگی وہاں جائیں گے، جہاں پہ فضائل اعمال کا درس ہوگا وہاں جائیں گے، جہاں علماء کی پندو موعظت اور نصیحت کی باتیں ہوں گی وہاں جائیں گے، علماء سے جڑ کر کے رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر وبا کا زمانہ ہو آپ ڈاکٹر سے الگ رہیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، اگر فتنے کے زمانے میں علماء سے کٹ کر کے رہیں گے تو آپ کا ایمان چل جائے گا۔ اور آخری پیراگراف خلاصہ اس پورے بیان کا، میرے بھائی یہ عظیم جلسہ سجایا گیا، سنوارا گیا، عنوان ہے بچیوں کی تعلیم اور معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح کا اہم پوائنٹ ہے ہماری بچیاں اگر دیندار ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، تو بچیوں کے گود میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ بھی دیندار ہوگی، وہ بھی نیک ہوگی، وہ بھی صالح ہوگی۔ اور اگر ہماری بچیاں بددین ہوں گی، دینی تعلیم سے بے بہرہ ہوں گی، غافل ہوں گی، خود شیطان کا آلے کار ہوں گی، تو اس کی جو نسل ہوگی وہ بھی شیطان کے زیر اثر ہوگی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اولاد کی جو امانت ہمیں ملی ہوئی ہے اس کی قدردانی کریں گے، اور ان کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کو مکتب میں داخل کرائیں گے۔ مدرسے کھل رہے ہیں، یہ سیزن ہے مدرسوں میں داخلے کا۔ آپ کے اگر 5 بچے ہیں تو کم سے کم 2 بچے کو ضرور مدرسے میں داخل کروائیں، یہی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے، یہی آپ کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، یہی آپ کے لیے دعا کریں گے، یہی آپ کے لیے سرمایہ آخرت بنیں گے۔ اور اگر آپ غافل رہے، دنیا بنانے کے چکر میں آپ نے ان کی تربیت کو بھلا دیا، دین سے غافل ہو گئے، آپ بھی مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس امانت میں خیانت کیوں کی تھی۔ میرے بھائی بہت نازک مرحلہ ہے، احساس پیدا کیجئے۔ جب تک ہم دینی تعلیم کے سلسلے میں بیدار نہیں ہوں گے تو یہ بددینی ختم نہیں ہو پائے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور دین پہ استقامت عطا فرمائے، اپنی اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے اسباب فراہم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔